السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 39واں پارٹ ہے۔ اس حصے میں خانہ نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لہذا غور سے سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، ہجرت سے قبل مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر مشتمل تھا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھیں اور ان کے جیتے جی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ زینب کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی یکے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئی۔ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جن عورتوں سے آپ نے عقد فرمایا ان کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 9 عورتیں آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور 2 عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ مزید 2 عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ کے پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں ہم ان ازواج مطہرات کے نام اور ان کے مختصر حالات ترتیب وار پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں شادی کی۔ آپ سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمرو کے عقد میں تھی اور وہ انہیں بیوہ چھوڑ کر انتقال کر چکے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودا سے شادی کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ باکرہ تھیں۔ ان کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کا یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما، یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ مسکینوں پر رحم و مروت اور رقت و رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش کے عقد میں تھیں اور جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، مگر صرف 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں۔ ام سلمہ ہند بنت ابی
امیہ رضی اللہ عنہما یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی۔ جمادی الآخرہ 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بعد شوال 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ زینب بنت جحش بن ریاب رضی اللہ عنہا یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت زید سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی۔ خاتمہ عدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما قضى زید منها وطرا وزوجناکہا فلما قضى زید منها وطرا وزوجناکہا جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی خدمت میں، آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں متبنہ لے پالک کے قضیے کا 2 ٹوک فیصلہ کر دیا گیا۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذی قعدہ 5 ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، ان کے والد قبیلہ خزاع کی شاخ بن المستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ بن المستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھیں۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی، یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما یہ عبید اللہ بن جحش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا۔ لیکن ام حبیبہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے۔ اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی۔ یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور 9 بیویاں آپ کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے۔ یہی قبیلہ کندہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معروف ہیں۔ ان کا آپ سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام و نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جن کی تفصیل کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریہ قبطیہ کو جنہیں مقوقس فرما روائی مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے بدن سے آپ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال 10 ہجری مطابق 27 جنوری 632 عیسوی کو مدینے کے اندر انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھیں جو یہود کے قبیلے بنو نذیر یا بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ آپ کے
زیر دست تھیں، ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی، لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول راجح ہے۔ ابو عبیدہ نے ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ مزید 2 لونڈیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، اور دوسری کوئی اور لونڈی تھی جنہیں حضرت زینب بنت جحش نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کی نہایت پرقوت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً بڑھیا تھی۔ یعنی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر اور پھر حضرت سودا پر، تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ کے اندر یکایک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو پے در پہ 9 شادیاں کرنی پڑیں؟ جی نہیں، آپ کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض و مقاصد کے تحت کی تھیں جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبت تھے۔ ان کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو رشتہ مصاہرت قائم کیا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پے در پہ اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم کی شادی کر کے، اور حضرت علی سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کی شادی کر کے جو رشتہائے مصاہرت قائم کیے، ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں، کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری و جاں سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مصاہرت کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا، اور داماد سے جنگ لڑنا اور محض آرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی۔ اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض و نفرت کی چنگاری بجھا دیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جب آپ نے ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہ آیا، اور جب حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی المسترق اور قبیلہ بنو نذیر کے نے محض آرائی چھوڑ دی۔ حضور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ حضرت جویریہ تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام نے ان کے 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگڑ قوم کی ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگھڑ قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے، جو تہذیب و ثقافت سے، تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تکمیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل ناآشنا تھی، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی، لہٰذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی،
حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں، پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت دیں، ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا سہرا زیادہ تر ان امہات المومنین کے سر ہی ہے، ان امہات المؤمنین کے سر ہے، ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المؤمنین جنہوں نے طویل عمر پائی۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال خوب روایت کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرے میں پشتہا پشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ یہ رسم تھی کسی کو متبنہ بنانے کی۔ متبنہ کو جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا، لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواحش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا۔ لہذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جحش سے فرما دی۔ حضرت زینب پہلے حضرت زید کے عقد میں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے، مگر دونوں میں نباہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے متبنہ بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارات مل چکے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر آپ کو حضرت زینب سے شادی کرنی پڑی تو منافقین، مشرکین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر آپ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کریں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے۔ اس لیے آپ کی کوشش تھی کہ حضرت زید طلاق نہ دیں تاکہ اس کی سرے سے نوبت ہی نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ کو عتاب فرمایا۔ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے انعام کیا ہے، یعنی حضرت زید سے، کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔ بالآخر زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے آپ پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ یہ ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہ جائے۔
جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق جاہلی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعہ قولاً توڑا جا چکا تھا۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے سے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کھنکھار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی میں پڑ رہا ہے، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جن میں ابو بکر و عمر جیسے جانثاران رسول بھی تھے، لیکن انہی صحابہ کو جب آپ پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے، جب آپ نے صلح کا معاہدہ کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی ہدیہ یعنی قربانی کے جانور ذبح کر دیں، تو آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ قلق و اضطراب سے دوچار ہو گئے۔ لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا، تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے متبنہ کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی مطلقہ سے کرایا گیا۔ اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دیے اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں، جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑے۔ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھیں، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے۔ ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا نہایت گندی فحش کاری تھی۔ بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان دونوں موضوع سے متعلق کافی شافی آیات نازل کیں، اور صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ امہات المؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ، باعزت، بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی شرف، قناعت، صبر، تواضع، خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں، حالانکہ آپ بڑی روکھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو یہاں تک اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی۔ حضرت عروہ نے یہ دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی۔ اس مضمون کی احادیث بکثرت ہیں، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج مطہرات سے کوئی لائق عتاب حرکت صادر نہ ہوئی، صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے، دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر آیت تخیر نازل فرمائی جو یہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ان ازواج مطہرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئی۔ اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آئے، اور وہ بھی بتقاضۂ بشریت، اور اس پر بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عتاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے۔ اخیر میں یہ عرض کر دینا بھی بیجا نہ ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعدد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں، یعنی باشندگان یورپ، وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جس تلخی و بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں، جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں، اور تعدد ازواج کے اصول سے منحرف ہو کر جس قسم کے رنج و الم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنی کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدد ازدواج کے اصول کے مبنی برحق ہونے کی سب سے سچی گواہ ہے، اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔